الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ ربیع النور میں مدنی چینل کی خصوصی نشریات میں ایک بہت ہی پیارا سلسلہ بھی ہوگا جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس سلسلے میں انشاءاللہ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے مشہور عالم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کے اشعار پڑھے جائیں گے انشاءاللہ سنے جائیں گے. اس کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی بھی بتائے جائیں گے. اس کے مطابق آیات و احادیث بھی پیش کی جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ارشاد فرمایا, تعظیم کے بارے میں فرمایا, محبت و اطاعت کی تعلیم دی. اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ حکم بھی دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام عرض کیا کرو. چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 جسے آیت درود کہا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کنز الایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس مبارک آیت میں درود و سلام کا حکم فرمایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھنے کے عمل کا مقام و مرتبہ بھی واضح کیا گیا کہ ایسا عظیم اور اعلی عمل ہے کہ خود خالق کائنات عز و جل اور اس کے سارے فرشتے اپنی اپنی شان کے مطابق اس عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالی کا امت مسلمہ پر فضل ہے, احسان ہے کہ اس نے درود و سلام کے لیے الفاظ و کلمات مخصوص نہیں فرمائے بلکہ ہر ایک کو اجازت دی اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے الفاظ میں مصطفیٰ جان رحمت پر سلام عرض کرے. نماز میں اللہ تعالی نے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کو بھی شامل کیا. تشہد میں پڑھتے ہیں نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تو الفاظ مخصوص ہیں
مگر اس کے علاوہ کوئی تخصیص نہیں. غلامان مصطفیٰ ہمیشہ ہر دور میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نثر میں نظم میں درود و سلام کے ہزار پھول اور گجرے پیش کرتے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار غلاموں نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیے، مگر آقا کے دو غلام ایسے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت میں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. وہ دو غلام کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید علیہ رحمت اللہ المجید، جو مشہور ہیں امام بصیری کے نام سے، اور ان کا قصیدہ کہلاتا ہے قصیدہ بردہ. قصیدہ بردہ کیا ہے پتہ کون سا ہے؟ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. اور دوسرا سلام جو بارگاہ رسالت میں بہت مقبول ہوا وہ ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، الحاج المفتی القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا قصیدہ سلامیہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور اس سلام سے مسجدیں گونج رہی ہیں. نماز جمعہ کے بعد عام طور پر یہ سلام پڑھا جاتا ہے اور اسپیکروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کچھ بڑے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، اس عشق بھرے صلاۃ و سلام کے کم و بیش 171 اشعار ہیں. اس کی خصوصیات بھی سماعت فرمائیے. یہ اردو سلاموں میں سب سے طویل ترین سلام ہے. اس سلام میں میرے آقا اعلی حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کے سراپا مبارک کا بیان کیا ہے. اس سلام میں میرے آقا اعلی حضرت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اداؤں کا بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے. اس سلام میں سیدی اعلی حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس کے علاوہ آل، اصحاب، اولیاء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت پر بھی سلام بھیجا ہے. ہر شعر میں اس سلام رضا کے ہر شعر میں قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت ہی پیارے اچھے انداز میں بیان کی گئی ہیں. اس سلام رضا میں سیرت نبوی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. اس سلام رضا میں تاریخ اسلام کے عظیم واقعات کو بڑے نرالے انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس سلام رضا میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سراپا کو بیان کرتے وقت اردو کے ان الفاظ کا سلیکشن کیا گیا ہے جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس سلام رضا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات کا ذکر بھی کیا گیا ہے. ہر شعر کا معنی کسی نہ کسی آیت قرآنی یا حدیث سے ماخوذ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ترتیب سماعت فرمائیے. پہلے 30 اشعار میں
مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کا بیان ہے۔ خصائص کیا؟ وہ خصوصیات جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے عنایت فرمائی، یہ خصوصیت اور کسی میں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور معجزات کو بیان کیا ہے، اور اعلی حضرت نے واضح کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا وجود مسعود بے مثل ہے، اور ہر چیز کے وجود کی علت و سبب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 31ویں شعر سے 81 تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مبارک کا بیان ہے، ہر عضو مبارک کا بیان ہے، اس عضو مبارک کی اہم خصوصیت کا بیان ہے، اس عضو مبارک کے حسن و جمال کا بیان ہے، برکات کا بیان ہے۔ 82 تا 90 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا بیان ہے، بچپن کا بیان ہے، رضاعت کا بیان ہے، رضاعی والدہ، رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات کا بیان ہے۔ 91 تا 99 اشعار کا حصہ جلوت، ذکر و فکر، بعثت مبارکہ، شان ستوت اور غلبہ دین پر مشتمل ہے۔ 100 تا 104 اشعار غزوات میں شرکت اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت و بہادری کا بیان ہے۔ 105 سے 117 تک کا حصہ خاندان نبوی اور گلشن زہرا کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ 118 تا 126 میں ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کے درجات و کمالات ہیں۔ 127 تا 143 صحابہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ کی خدمت میں سلام ہے۔ 144 تا 149 میں تابعین کا بیان ہے، تبع تابعین پر سلام ہے، تمام آل رسول پر سلام ہے۔ 150 اور 151 ان دو اشعار میں ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مبارک تذکرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، 152 تا 155 اشعار میں کیا ہے؟ غوث پاک کی خدمت میں حاضری۔ 156 تا 161 اشعار جو ہیں یہ مشتمل ہیں اپنے مشائخ سلسلہ کے تذکرہ پر۔ اعلی حضرت نے اپنے مشائخ سلسلہ کا تذکرہ کیا ہے۔ 162 تا 165 کے حصے میں تمام امت مسلمہ خصوصاً اہل سنت، اعلی حضرت کے والدین، دوست و احباب، اساتذہ کے لیے دعا ہے۔ اس سلام کا اختتام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس سلام رضا کا اختتام اس دعا پر ہے: اے خالق و مالک عز و جل، یہ صلاۃ و سلام کا عمل مجھے روز قیامت اس طرح نصیب ہو جب رحمت عالم، نور مجسم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محشر میں تشریف لائیں تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں یوں عرض کروں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ منتخب، برگزیدہ۔ جان رحمت سے مراد ہے سراپا رحمت، شمع چراغ، بز مجلس، ہدایت رہنمائی، اور بزم ہدایت سے یہاں مراد ہے جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ 3 خصائص کا ذکر کیا اعلی حضرت نے اس پہلے ایک ہی شعر میں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام منتخب ہیں، آپ کی ذات پاک منتخب ہے،
نمبر 2 آپ سراپا رحمت ہیں، نمبر 3 آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ذاتی صفاتی نام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ صفاتی نام بے شمار، کیونکہ صفات بے شمار تو نام بھی بے شمار۔ علماء نے 1000 تک کا کہا ہے، 1000 نام، 99 مشہور ہے۔ تو آپ کا صفاتی نام ہے مصطفیٰ، اس کے معنی ہے منتخب، یعنی وہ ذات جو تمام کائنات سے برگزیدہ و افضل انتخاب و خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد بزار معجم کبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو سب سے افضل پایا، لہذا اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں